الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا
لا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ پر خاص اور مختص ہوں۔ سورۃ التوبہ پارہ نمبر 11 ہے اور آیت نمبر 118۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ تعالیٰ نے ان 3 بندوں پر بھی مہربانی کی جو 3 ساتھی جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، حتیٰ کہ زمین وسیع ہونے کے باوجود بھی ان پر تنگ ہو گئی، اور ان کی پوزیشن اور حالت یہ ہو گئی وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، ان کی اپنی جانیں ان کے لیے مشکل ہو گئی، تنگ ہو گئی، یعنی اب زندہ رہنا مشکل ہو گیا۔ دل ایسے کرتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ختم کر دے۔ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، انہوں نے یقین کر لیا کہ شاید اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں کوئی پناہ ملنے والی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف توجہ فرمائی لِيَتُوبُوا، تاکہ وہ توبہ کریں۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 صحابہ کا ذکر کیا ہے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جس کے پاس سواری ہے اور جس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے، معذور نہیں ہے، وہ جتنے صحابہ ہیں سارے کے سارے غزوہ تبوک کے لیے تیاری کریں، پیچھے کوئی نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کر دی، صحابہ کرام نے تیاری شروع کر دی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابی غزوہ تبوک میں نہ جا سکے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میرا ارادہ تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 اونٹ دیے تھے، میری مالی پوزیشن بہتر تھی، میرا پکا ارادہ تھا کہ میں غزوہ تبوک میں شریک ہوں گا۔ میں نے یہ سمجھا سواری میرے پاس ہے پڑی، بس جب یہ جانے لگیں گے میں اس وقت تیاری کر لوں گا۔ ڈیلی میں یہی سوچتا تھا کل تیاری کروں گا۔ ایسے کل کرتے کرتے بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے اپنا لشکر لے کے روانہ ہو گئے۔ سم ہوتا نا فرنٹ سیٹ دے بہ کے سم پو والدہ جمعہ تھی گیا آج، ابھی تو تقریر شروع ہوئی ہے، کوشش کریں کہ سوئے نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر مدینہ سے روانہ ہو گئے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں ہے، بس میں کل تیاری کر کے روانہ ہو جاؤں گا، راستے میں مل جاؤں گا۔ کل آ گئی، جب کل آئی میں نے کہا چلیں کل اب دوسری کل تیاری کر لوں گا۔
وہ کرتے کراتے 3 دن ہو گئے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لشکر تھا وہ بہت دور ہو گیا اور میری پہنچ سے بھی دور ہو گیا۔ اس کی سستی اور غفلت کی وجہ سے میں رہ گیا، میں نہ جا سکا۔ میرے پاس نہ کوئی بہانہ تھا، میرے پاس نہ کوئی عذر تھا، بس یہی سستی تھی، یہی غفلت تھی جس کی وجہ سے میں رہ گیا۔ اب آپ چلے گئے، صحابہ چلے گئے، مسلمان سارے چلے گئے، اب پیچھے کون بچے؟ صرف منافق بچے، یا منافق بچے یا بیچارے وہ بچے جو معذور تھے، تو جا نہیں سکتے تھے۔ اب مجھے شرم آئے، ان کے چہروں سے لگ رہا تھا یہ منافق ہیں، اور لیکن میں ان میں شامل کھڑا تھا، مجھے بڑی شرم آئے۔ مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ گئے۔ اب جو منافقین تھے، جنہوں نے بہانے بنائے ہوئے تھے، اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی پلاننگ بنا کے، جھوٹ موٹ کی کہانی بنا کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی جب آپ باہر سے آتے تو سیدھا مسجد جاتے، گھر نہیں جاتے تھے۔ مسجد آ کے آپ 2 رکعت نماز پڑھتے، تھوڑی دیر بیٹھتے، بیٹھ کر دعا سلام کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے اپنے گھر کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، آپ گھر نہ جاتے بلکہ پہلے مسجد جاتے، وہاں بیٹھتے، جس نے آ کے سلام کرنا ہو تو وہ سلام کرتا، آپ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر گھر جاتے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں، اب وہ جو منافقین تھے انہوں نے بہانے بنائے ہوئے تھے، جیسے آپ مسجد میں بیٹھے آپ کو ملے، انہوں نے اپنا بہانہ سنایا، اپنی جھوٹی کہانی سنائی بھی یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا، حالانکہ مسئلہ نہیں تھا، وہ جھوٹی کہانی سناتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کہانی سن کے آپ کیا فرماتے؟ ہاتھ مبارک اٹھا کے آپ ان کے لیے دعا فرماتے، یا اللہ تو ان کو معاف فرما دے، یا اللہ تو ان کو معاف فرما دے۔ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے اور وہ خوش ہو کے چلے جاتے، بھئی ہمارا کام ہو گیا ہے، ہم نے جھوٹی کہانی سنائی ہے، وہ جو ہم نے گناہ کیا ہے، جو غلطی کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بخشش کی دعا کر دی ہے، ہمارا کام ہو گیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں، پہلے میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ کوئی جھوٹی کہانی بنا کے میں بھی حضور کو سنا دوں، لیکن جب آپ مدینے کے قریب پہنچے تو میرا پکا ارادہ ہو گیا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، جو سچ ہے بس وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتا دیں۔ آپ مسجد بیٹھے تھے، میں گیا، آپ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگے، اور میں کہا کیا وجہ بنی؟ کیا میں سواری نہیں تھی؟ آپ غزوے میں شریک نہیں ہوئے، کیا وجہ ہے؟ میں بیٹھا، میں نے کہا جی میرے پاس 2 سواریاں تھیں، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، بس سستی اور غفلت کی وجہ سے میں رہ گیا ہوں، ورنہ میرے پاس کوئی عذر اور بہانہ نہیں ہے۔ آپ نے صاحب فرمایا، اچھا اگر تمہارا یہ مسئلہ ہے تو پھر تم جانو اور تمہارا رب جانے، تمہارا جو معاملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اور جنہوں نے جھوٹ بولا ان کا مسئلہ فوراً حل ہو گیا، اور جنہوں نے سچ بولا ان کا مسئلہ لٹک گیا۔ اب ان کے مسئلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا گیا۔ اب حضرت کعب کہتے ہیں میں اٹھ کے واپس گیا، اور میرے ساتھی پیچھے میرے پاس ہے، کہنے لگے ہاں کیا ہوا یار، آپ بھی عجیب ہو، وہ جھوٹ بول دیتے، کوئی کہانی سنا دیتے، یہ سب نے ایسا کیا ہے۔ اگر آپ جھوٹ بول بھی دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشش کی دعا کر رہے گئے، حضور دعا فرماتے اور تمہارا گناہ معاف ہو جاتا۔ فرمایا میرا دل کیا کہ دوبارہ جاؤں وہ کہانی سنو۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ
کہ جو کہانی میں نے سنائی ہے سیدھی سیدھی بات کی ہے، کیا کسی اور نے بھی ایسے سیدھی بات کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی، جس طرح آپ نے بات کی ہے سچی، اسی طرح 2 اور صحابی ہیں انہوں نے بھی ایسا کیا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا ایک جو ہے مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے بھی آپ ہی کی طرح سچ بتا دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح آپ سے کہا ہے کہ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ان دونوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے کہ تمہارا معاملہ کس کے سپرد ہے؟ اللہ۔ اب یہ سچ بولا جا رہا ہے، اور اس سچ کی وجہ سے ان صحابہ پر کیا پریشانی آنے والی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے اعلان فرما دیا، اے صحابہ سن لو، آج کے بعد کوئی بندہ بھی ان تینوں صحابوں سے، صحابی سے، تینوں صحابہ کرام سے کوئی صحابی گفتگو نہ کرے، سلام نہ کرے، بیٹھے نہ، انہیں کسی قسم کا کوئی جواب نہ دیا، قطع تعلقی کر لی جائے ان سے۔ کہتے ہیں اب ہم سے نہ حضور بولتے ہیں نہ صحابہ کرام بولتے ہیں، کوئی ہم سے سلام کر کے راضی نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ ہم نے سچ بولا ہے، کوئی ہم سے گفتگو نہ کرتا۔ وہ 2 صحابی بیچارے بزرگ تھے، بوڑھے تھے، کمزور تھے، انہوں نے تو اپنا ڈیرا گھر کے اندر لگا لیا، لیکن میں جوان تھا، میں مسجد میں آتا جاتا، بازار میں بھی جاتا، میں مسجد میں آتا نماز پڑھنے کے لیے، اور میں زبردستی حضور کے قریب آ کے کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ حضور میرے سلام کا جواب مجھے دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ میں توجہ کرتا، میں حضوروں کے ہونٹ مبارک کو دیکھتا، جب میں سلام کرتا تو سلام کے جواب میں آپ کی آواز تو نہ آتی، لیکن آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہوتے تھے، جس سے میں سمجھ جاتا تھا کہ آپ اپنے دل میں میرے سلام کا جواب دے۔ میں نماز پڑھتا، لیکن میں ایسے کانی آنکھ لگا کے دیکھتا حضور کو تھا کہ مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے۔ جب میں نماز شروع کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھنے لگ جاتے، اور جب میں اپنی آنکھ سے حضور کو دیکھ لیتا تو پھر آپ اپنا چہرہ ادھر کر لیتے۔ ایسے کرتے کراتے 40 دن گزر گئے، 40 دن۔ میرا کزن تھا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے باغ میں بیٹھا ہے، ہم بڑے یار تھے، دوست تھے، کزن بھی تھے، ہماری ایک ہی بات ہوا کرتی تھی، بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، اور میں حج لگا کے اس کے باغ میں گیا، اس کو میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے اسے کہا، اللہ کی قسم اٹھا کے میں نے کہا اے ابو قتادہ کیا تو نہیں جانتا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ چپ۔ میں نے پھر قسم اٹھا کے کہا، وہ چپ۔ میں نے پھر قسم اٹھا کے کہا، وہ چپ۔ انہوں نے صرف یہی جواب دیا، بھائی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہم آپ کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے، تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ۔ میں اپنے کزن سے باہر آیا، ایک بندہ تھا کیسان، اپنا سامان بازار میں بیچ رہا تھا، اور وہ بندے سے پوچھ رہا تھا کعب بن مالک کہاں ہے؟ میں ملا، اس نے مجھے خط دیا، غسان کے بادشاہ کا اس نے مجھے خط دیا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا تمہارے ساتھی نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے، تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، آؤ تم ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم تمہیں پروٹوکول دیں گے، عزت دیں گے، احترام دیں گے، ہر طرح کی تمہاری خدمت کریں گے۔ صحابی فرماتے ہیں جب میں نے وہ خط دیکھا، میں نے کہا ایک تو پہلے امتحان چل رہا تھا، اب یہ دوسرا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ میں نے جا کے وہ خط تندور کے اندر جلا دیا۔ بس تھوڑی دیر گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آ گیا۔ اس نے آ کر کہا اے کعب بن مالک،
حضور فرما رہے گئے اپنی بیوی سے جدا ہو جاؤ۔ میں نے کہا کیسے، طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں، طلاق نہیں دینی، بس صرف اس سے گفتگو نہیں کرنی، اس کے ساتھ رہنا نہیں ہے، تم اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ بغیر طلاق کے۔ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا تم میں کے چلی جاؤ، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تب تک تم اپنے گھر رہو۔ کہتے ہیں ہم تنہا ہو گئے، کوئی مجھ سے بولتا نہیں ہے، کوئی مجھ سے دیکھتا نہیں ہے، کوئی میرے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ ایسے پتہ چلتا ہے چاروں طرف سے اندھیرا ہو گیا ہے۔ حتیٰ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین وسیع ہونے کے باوجود ہمارے لیے تنگ ہو گئی۔ وضاقت علیہم انفسہم، اب تو اپنی جو جان ہے نا یہ خود کو کھانے لگ گئی کہ اتنا گیا گزرا ہو گیا میں، اتنا میں گناہگار اور بیکار ہو گیا کہ کوئی مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ہمیں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک بیوی تھی وہ بھی جدا ہو گئی، اب اکیلا گھر کے اندر میں زندگی گزار رہا ہوں۔ 50 دن ہو گئے ایسے زندگی گزارتے گزارتے 50 دن ہو گئے۔ صبح کی نماز میں نے گھر میں پڑھی، مکان کی چھت پہ بیٹھا تھا، پہاڑی سے آواز آئی، اے کعب بن مالک خوشخبری ہو تمہارے لیے، اللہ کے رسول نے اعلان فرما دیا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ مجھے اتنی خوشی آئی، اتنی خوشی آئی کو جس نے آواز دی تھی نا، جب وہ میرے پاس آیا، میرے پاس 2 جوڑے تھے، 2 کپڑے تھے اس وقت صرف، میں نے وہ اپنا کپڑا اتار کے وہ جو دوسرا جوڑا تھا وہ بھی میں نے دونوں سوٹ اس کو دے دیے۔ اس وقت میرے پاس جو کچھ ہوتا صحابی فرماتے ہیں میں سب کچھ اس کو دے دیتا۔ میں نے ابو قتادہ سے سوٹ لیا اپنے کزن سے، وہ میں نے پہنا، میں پہن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ صحابہ جمع ہیں اور مجھے مبارکباد دی جا رہی گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام کے اندر سے اٹھے، میری طرف آئے اور مجھے آ کے کھڑے ہو کے مجھے ملا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم جس طرح ابو طلحہ نے میری اس وقت عزت کی ہے مجھے ساری زندگی یہ ان کی عزت احترام نہیں بھولے گا۔ حضور نے بلایا، آپ نے ارشاد فرمایا اے کعب بن مالک تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے تمہاری توبہ کا اعلان دیا ہے۔ سچ بولا تھا، سچ بولنے کی وجہ سے 50 دن مشکل گزارنے پڑے۔ سچ بولنے سے فوری طور پر انسان مصیبت میں پھنس گیا، سچ بولنے سے فوری طور پر انسان کے اوپر مشکلات آ گئی۔ سچ بولا، صحابی تھا بولنے والا، سچ بھی حضور کے سامنے بولا جا رہا ہے، اس کے باوجود صحابہ پر مشقت آئی، صحابہ پر تکلیف آئی، صحابہ کو 50 دن زمین وسیع ہونے کے باوجود تنگ کر دی گئی، حتیٰ کہ اپنی جان کو دیکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ وجہ قیامت تک کے لیے یہ شریعت بنانی تھی، قیامت تک کے لیے یہ اصول بنانا تھا۔ اے دنیا کے نات کے لوگوں، جب سچ بولنے کی باری آئے تو دنیاوی فوراً ملنے والا جو فائدہ ہے، دنیاوی فوراً ملنے والی جو عزت ہے، دنیاوی فوراً ملنے والی جو شہرت ہے، اس کے چکروں میں آ کے دنیاوی لالچ کے چکر میں، دنیاوی عزت اور شہرت کے چکر میں اور جھوٹ نہ بول دینا، جھوٹ بول دو گے فوری طور پر عزت بن جائے گی، فوری طور پر شہرت بن جائے گی، فوری طور پر مقام بن جائے گا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا کر دے گا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا کر دے گا۔ سچ بولنا، سچ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو
نیکی کی طرف لے جاتا ہے. اور نیکی ایسی چیز ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور حضور نے فرمایا ہے جو جھوٹ ہے، جو انسان جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، جھوٹ انسان کو برائی تک پہنچاتا ہے اور برائی انسان کو جہنم تک پہنچاتا ہے. ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے، قرآن کو ماننے والے، حضور کا کلمہ پڑھنے والے. ہمارا سارا دن اور ہماری ساری رات، ہمارا کاروبار، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارے دوست احباب، ہماری مجلسیں، ہماری خوشی، ہماری غمی، وہ ساری کی ساری جھوٹ سے بھری ہوئی. کوئی چیز بیچے گا جھوٹ بولے گا، کوئی چیز خریدے گا جھوٹ بولے گا، رشتہ کرے گا جھوٹ بولے گا، رشتہ لے گا جھوٹ بولے گا، بیٹی کا رشتہ کرے گا سارا جھوٹ کا سہارا لے گا. اوہ ہماری بیٹی یوں ہے، لاکھوں میں ایک ہے، منہ میں زبان نہیں ہے. میں منہ میں زبان نہیں تو اور کیا ہے پھر؟ جھوٹ. اس وقت کیونکہ وہ نئے بندے آئے بیٹھے ہیں، اب وہ کیا پتا غیروں میں رشتہ ہو رہا ہے، وہ ان کو نہیں جانتے اور یہ ان کو نہیں جانتے. آئیں گے خوب ان کی خدمت کریں گے، فروٹ لے کے آئیں گے، میٹھے ہو جائیں گے، پتہ نہیں ایسا اخلاق دیں گے جو کوئی اللہ کا ولی نہ دے سکے. ایسا اخلاق پیش کریں گے، اپنے آپ کو ایسا زہر کریں گے. جھوٹ 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 جھوٹ، ٹوٹل جھوٹ. یہ پھر ان کے پاس جائیں گے، لڑکوں والوں کے پاس، وہ بھی ایسا کریں گے. وہ دونوں نے جھوٹ کا سہارا لیا ہے. وہ جھوٹ کتنے دن چلتا؟ آخر حقیقت کھل کے سامنے آنی تھی. 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 6 ماہ کے بعد، سال کے بعد. بس یار پھنس گئے بندے گندے. پہلے پتہ نہیں چلا، پہلے تو ایسے میٹھے تھے، پہلے تو ایسے میٹھے تھے، پتہ چلتا تھا ان سے تو اچھا ہی کوئی نہیں ہے. اور دھوکہ جو دینا تھا، بیٹی جو لینی تھی ان سے، وہاں جو شادی جو کرنی تھی، دونوں نے جھوٹ کا سہارا لیا. اور بیٹی جب ان کے گھر میں گئی اور 2 مہینوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو گھر والے صحیح کہتے تھے، اس کے منہ میں زبان نہیں ہے، یہ تو کوئی اور چیز ہے جو باندھی نہیں ہوتی، یہ تو ہم نہیں سمجھ سکے، وہ تو صحیح کہہ رہے تھے. یعنی دونوں فریق یہ رشتہ ہو رہا ہے، ساری زندگی کے لیے 2 بندوں کو جوڑا جا رہا ہے، لیکن سہارا کیا لیا جا رہا ہے؟ جھوٹ کا. کیسے وہ گھر چلیں؟ جن کی بنیاد جھوٹ پہ ہو وہ گھر کیسے چلیں گے؟ وہ تو طلاقیں ہوں گی. آپ 20 لاکھ لکھوا لو شرائط میں، آپ 50 لاکھ لکھوا لو شرائط میں، جس کی بنیاد جھوٹ ہے وہ ٹوٹ کے رہے گا. یہ رشتے ہیں. آپ کاروبار دیکھ لو، آپ بزنس دیکھ لو، آپ خرید و فروخت دیکھ لو، ٹوٹل خرید و فروخت میں جھوٹ استعمال ہو رہا. یہ چھوٹے چھوٹے بیوپاری ہیں، چھوٹے چھوٹے تاجر جنہوں نے ریڑیاں لگائی ہوتی ہیں فروٹوں کی، یہ چھوٹے چھوٹے انتہائی معمولی ہیں. انہوں نے جھوٹ کی ایسی کہانی ڈالی ہوئی ہوتی ہے. ہم جب جاتے ہیں نا، قاری صاحب یہ لے جاؤ، یہ بہت میٹھا ہے، یہ بہت، آپ یاد کرو گے پھر وہ صحیح کہہ رہا ہوتا ہے. اور جب ہم لے کے گھر جاتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، وہ کھانے کا قابل نہیں ہوتا، پھر ہم اس کو یاد کرتے ہیں، پھر ہم اس کو یاد کرتے ہیں. وہ دوسرا اس کو جو بیچنے کا انداز ہے، وہ فرنٹ پہ اور رکھے ہوئے ہیں اور بیک سائڈ میں اور رکھے ہوئے ہیں. اور طریقہ واردات کیا ہے؟ معزز ساتھی اگر کوئی آ گیا ہے، بڑا آدمی، قاری صاحب، جو کوئی ایسا جیسے لگ رہا ہے بندہ معزز ہے، اسے نہیں روکتے. جی آپ اٹھا لو، جو آپ کو اچھے لگتے ہیں آپ شاپر میں ڈالو. اب وہ اچھے دانے اٹھا کے وہ بھی شاپر میں رکھتا جاتا ہے، اور یہ بھی ڈالتا رہتا ہے، وہ بھی ڈالتا رہتا ہے، یہ بھی ڈالتا رہتا ہے. لینا تو اس نے 1 کلو ہے، اب شاپر میں ڈال دیے 2 کلو. اب جب وزن کیا 2 کلو، اس میں سے جتنے اس نے اچھے ڈالے تھے
وہ سارے اس نے نکال لیے. اور میں خوش تھا, میں مطمئن تھا کہ آج جو چیز میں لے کے جا رہا ہوں نا, میں نے اپنے ہاتھوں سے ڈالی ہے. وہ تو گھر جا کے پتہ چلا کہ اس میں سے ایک دانہ بھی. یہ مسلمان ہیں, یہ ہیں مسلمان جو حضور کو ماننے والے ہیں, جن کا عقیدہ قرآن پہ ہے, اور یہ لڑیں گے غیر مسلمانوں سے, یہ جہاد کریں گے. ہم ان غیر مسلمانوں سے کیوں لڑیں گے؟ لڑائی کی کوئی وجہ؟ غیر مسلمانوں سے کیوں لڑیں ہم؟ وجہ وہ بے ایمان ہے تو ہم کون سے ایماندار ہیں؟ اگر وہ فراڈی ہیں تو ہم کون سے سچے ہیں؟ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو ہم کون سے مسجد کے اندر ڈیرا لگا کے بیٹھے ہیں؟ اگر وہ کافر ہیں تو ہمارے اندر مسلمان ہونے والا کون سا عمل ہے؟ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے, ہم نے کون سے اللہ کا حکم مانا ہے؟ کون سا اللہ کا حکم مانا ہے؟ بتاؤ. وہ حضور کے گستاخ ہے تو ہم نے کون سا اپنے نبی کا ادب کیا ہے؟ حضور کی بات مان کے کون سا ہم نے اپنے نبی کا ادب کیا ہے؟ ہماری جو حالت ہے مسلمانوں کی, واللہ اگر ان کے معاشرے کو دیکھا جائے اور مسلمانوں کے معاشرے کو دیکھا جائے تو شرم آتی ہے. ان کا معاشرہ پھر بھی مسلمانوں کے معاشرے سے بہتر ہے. جو چیز کہیں گے وہی چیز ملے گی, جو بولیں گے وہی ہوگا, جو سودا ہوگا وہی چیز نکلے گی. یہ اتنی بڑی بڑی بے ایمانیاں فراڈیاں نہیں ہوگی. اور باقی جو رہا ہم مولویوں والا طبقہ, انہوں نے بھی اپنے سسٹم کا جو بنیاد ہے وہ بھی جھوٹ پہ رکھ دی. ممبر رسول پہ چڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں, یہ داڑیاں رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں, یہ پگڑیاں پہن کے جھوٹ بولتے ہیں, یہ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ کے جھوٹ بولتے ہیں, یہ 8 سال کا کورس کر کے, یہ عالم بن کے, یہ مفتی بن کے پھر جھوٹ بولتے ہیں. کیا بنے گا ان لوگوں کا؟ کیا بنے گا؟ ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف نہ جائے تو کہاں جائے؟ حضور نے فرمایا تھا, جب صحابی رسول نے سوال کیا, اے محبوب کیا بندہ مومن ہو اور وہ بزدل ہو ممکن ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. فرمایا بندہ مومن ہو اور کنجوس ہو, بخیل ہو, ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ مومن ہو اور وہ جھوٹا ہو. حضور نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, یا ایمان ہوئے گا یا پھر جھوٹ ہوگا. اگر کسی کے اندر جھوٹ آ گیا تو ایمان چلا جائے گا. ایمان اور جھوٹ یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے. میرے نبی نے یہ جھوٹ بولنے کو منافق کی نشانی بتائی ہے. یہ کوئی اسلام کی نشانی نہیں ہے, یہ انسان کے مسلمان ہونے کی نشانی نہیں ہے. جھوٹ بولنا, آپ نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاثۃ, 3 نشانی ہے منافق کی. کیا؟ وعدہ کرے گا, خلاف ورزی کرے گا. آپ امین سمجھ کے پیسے رکھو گے, اس کے بعد کھا جائے گا. ہاں جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا, بات کرے گا جھوٹ بولے گا. ہم میں سے کتنے ایسے ساتھی ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے؟ کوئی انسان بھی اپنا ہاتھ کھڑا نہیں کر سکتا. ابھی تو ہم منافقوں والی لسٹ میں بیٹھے. بریلی بھی تو بعد میں بنیں گے نا. وہابی, اہل حدیث, اہل دیوبند, اہل تشیع, وہ تو دوسرا آپشن ہے نا. پہلے مسلمانوں والی لسٹ میں تو آئے, پھر دیکھیں گے کہ کس کے ساتھ جانا ہے, پھر دیکھیں گے کہ کس کے ساتھ ملنا ہے. پہلے وہ جو نفاق والی علامتیں ہیں, پہلے وہ عادات جو انسان کو منافق بنا دیتی ہیں, پہلے وہ تو درست کر لیں. اپنی بری خصلتیں, اپنی بری عادتیں پہلے وہ تو ختم کریں, پھر دیکھتے ہیں. جب نفاق کی عادات, خیانت ختم ہو جائے, خیانت ختم ہو جائے اور انسان وعدہ خلاف نہ بنے, بولے سچ بولے
اور ایک حدیث میں ہے کہ جب وہ بات کرے گا منافق تو گالم گلوچ کرے گا. کیا نکالے گا؟ گالیاں نکالے گا. تو دیکھ لو جب ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے گرم ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے جب لڑائی کرتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اور جب لڑائی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں ماشاءاللہ بندہ تو بڑا چنگا ہے, میرے ساتھ تو نے لڑائی کی ہے, اللہ کرے تو جنت میں جائے. یہی کہتے ہیں. اگر مولوی آپس میں لڑ پڑے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ چلو کم از کم ہمیں تو یہ کہنا چاہیے تھا نا, اور مولوی ہم آپس میں لڑ پڑے, ہمیں تو یہی کہنا چاہیے تھا. وہ مجھے کہتا اوے غصہ آ گیا نا تم جنت میں جاؤ, وہ میں اسے کہتا کہ تم جنت میں جاؤ. وہ پتہ چلتا ہے یہ لڑائی ہو رہی ہے. مولوی ہے, غیر مولوی ہے, عام انسان ہے, پڑھا لکھا ہے, ڈاکٹر ہے, پروفیسر ہے, انجینئر ہے, جب دو بھائی آپس میں لڑ پڑے گالیوں کو سوا ایک دوسرے کو کچھ نہیں کرتے. تو حضور فرما رہے گئے جس کی یہ عادت ہے, جس کی یہ عادت ہے, جب وہ بھائی آپس میں اختلاف کرے اور یہ بھائی گالم گلوچ پہ آ جائے تو سمجھ لینا کہ اس انسان کے اندر نفاق کی نشانی ہے. اس انسان کے اندر کیا ہے؟ نفاق کی, منافقت کی نشانی ہے, ایمان کی نشانی نہیں ہے. عزیز بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف ایک بھائی کو اٹھائے ذرا, ہون تو بس کر. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چھوٹی سی مجلس ہوتی ہے ہماری, 4-5 دوست احباب ہم بیٹھ جاتے ہیں. پھر ہم میں سے ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے اور بھائی کٹھے بیٹھے ہیں, گپ شپ لگ رہی ہے, چلو بھائی اور سناؤ بھائی کوئی گپ سناؤ. اچھا جب مولوی صاحب نے گپ شروع کر دی, وہ گپ جو سنا رہا ہے وہ جھوٹ ہے. وہ جو گپ سنا رہا ہے وہ کیا ہے؟ اچھا اس نے گپ سنائی اور وہ جھوٹ تھا, ہاں, پھر اس نے سنائی جھوٹ, پھر اس نے سنائی جھوٹ, پھر اس نے سنائی جھوٹ. یہ ہماری مجلس ہے. مذاق ہو رہا ہے جھوٹ کے ساتھ, ہم ہنس رہے ہیں جھوٹ کے ساتھ. یہ ہماری مجلس ہے. ملک پاکستان میں, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایسے سٹے ڈرامے بنا دیے گئے ہیں جو سوشل میڈیا پہ چل رہے گئے. لوگ پیسے بھر کے وہاں جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو ہنسانا مقصد ہوتا ہے, صرف لوگوں کو صرف ہنسانا مقصد ہوتا ہے. وہ جھوٹ بول کے ہنساتے ہیں اور ہم سارے ان کے اس جھوٹ کو سن کے ہنس کے پاگل ہو جائیں. آپ نے ارشاد فرمایا ہے اگر میری امت کا کوئی بندہ مجھے یہ ضمانت دے دے کہ وہ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا, حضور نے کہا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے کل قیامت کے دن جنت کے درمیان میں ایک محل لے کر دینے کا وعدہ کرتا ہوں. جنت کے درمیان میں ایک محل, صرف وہ کیا کرے؟ جھوٹ چھوڑ دے. مذاق میں بھی جھوٹ, مذاق کرنی ہے کرو مذاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مذاق کی ہے. ایک مزاح ہوتی ہے, ایک مذاق ہوتی ہے. مذاق جائز نہیں ہے, مزاح جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کی ہے. جیسے ایک بوڑھیا خاتون آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کوئی کام آئی, آپ نے صاحب فرمایا اے بوڑھی ماں, یہ جو بوڑھیاں ہیں بوڑھیاں یہ تو جنت میں نہیں جائیں گی. اماں پریشان ہو گئی کہ میں مسلمان ہوئی, کفر کو چھوڑا, اسلام لے آئی, اب حضور کہہ رہے ہیں میں جنت میں نہیں جاؤں گی, میرا کیا بنے گا؟ جب وہ زیادہ پریشان ہونے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اماں جان کیا تو نے سورۃ الواقعہ نہیں پڑھی؟ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا قربا اترابا. سورۃ واقعہ نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے میں نے. فرمایا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت کے اندر نہ کوئی بوڑھا جائے گا, جنت کے اندر نہ کوئی
بوڑھی جائے گی، بلکہ ان بوڑھوں کو، ان بوڑھیوں کو جوان کر کے پھر ہم جنت میں داخل کریں۔ مزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھا رہے ہیں، حضرت علی جو المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھ کے کھجوریں کھا رہے ہیں۔ وہ جو گٹکوں تھیں، گٹھلیاں تھیں، جو آپ کیا کریں، آپ کھجور کھا کے جو گٹھلیاں ہیں خالی، وہ حضرت علی کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ حضرت علی کی بھی وہیں جمع ہے اور حضور کی بھی وہی جمع۔ جب کھجوریں کھا لی، آپ نے صاحب فرمایا، اے علی، اتنی ساری گٹھلیاں تیرے سامنے، کیا تو نے اتنی کھجوریں کھائی ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھجوریں کم کھائی ہیں، کھجوریں کم کھائی ہیں، گٹھلیاں زیادہ ہیں۔ گٹھلیاں کیا ہے؟ مزاح، ہنسی مزاح ہے نا، سچ ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ شریعت اتنی اجازت دیتی ہے جھوٹ کہ آپس میں آپ مذاق کر سکتے ہو، جھوٹ کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 موقعوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ جب مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگ ہو، جانا ہو لودھرا والی سائڈ سے، جانا ہو لودھرا والی سائڈ سے، اور بندہ عام اعلان کرے، ہاں جی ہم نے صبح اعلان جنگ کے لیے روانہ ہونا ہے، لیکن ہم جائیں گے گیلوال والی سائڈ سے، جانا ادھر ہے، جانا کافر کو دھوکہ دینے کے لیے، کافر کو چکمہ دینے کے لیے۔ شریعت نے وہاں اجازت ہے، توریہ استعمال کرنے کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے۔ اور دوسرا مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، جب 2 مسلمان آپس میں لڑائی جھگڑا کر لیں، اختلاف کر لیں، ناراض ہو جائیں، تو تیسرے کو شریعت نے اجازت دی ہے، تم بیچ میں آ جاؤ دونوں کے، اس کے پاس بھی جاؤ، اس کے پاس بھی جاؤ، دونوں کے پاس جا کے کہو، او بھائی میں تو اس کے پاس گیا تھا، وہ تو بڑی آپ کی تعریفیں کر رہا تھا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، سارا قصور میرا ہے، ساری غلطی میری ہے، جب میرے سامنے آئے گا میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، میں ہاتھ جوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ حالانکہ اس میں سے اس نے کوئی لفظ بھی نہیں کہا، اب اس نے اپنی طرف سے جھوٹ بنا کے اس کو کہہ دیا ہے۔ اب اس سے ہوا کیا ہے؟ اس کا دل نرم ہو گیا ہے، اب یہ اس سے اٹھ کے اس کے پاس چلا گیا ہے، یار وہ ایسے کہہ رہا تھا۔ اب دونوں ذہنی طور پر تیار ہو گئے ہیں، جب بھی ہم آپس میں ملیں گے تو ایک دوسرے کو سینے سے لگا لیں گے، ایک دوسرے کی جو ناراضگی ہے وہ کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ یہ تیسرے انسان نے دونوں طرف سے جھوٹ استعمال کر کے دونوں کو آپس میں راضی کرنے کے لیے تیار کر لیا ہے، اور شریعت نے اجازت دی۔ تیسرا جھوٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، یہ جو شادی شدہ ہے نا، یہ ان کے لیے فارمولہ ہے، شادی شدہ کے لیے ایک فارمولہ ہے کہ اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے بندہ کیا بول سکتا ہے؟ جھوٹ بول سکتا ہے۔ بیوی اپنے خامد کو خوش کرنے کے لیے کیا بول سکتی ہے؟ جھوٹ بول سکتی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ ویسے ہم اپنی مشوقوں کو کتنے جھوٹ بولتے ہیں، اور بولو فون پہ کیا پتہ نہیں کیا کو دکھا دیتے ہیں اس کو فون پہ، جھوٹ 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 جھوٹ، لیکن جب بیوی کی باری آتی ہے اور جھوٹی تعریف کر دے، ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے، تیری شادی کو 9 مہینے ہو گئے ہیں، وہ 9 مہینے ہی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے، پھر تو چلتا ہے ایک دوسرے کا خیال، پھر وہ گاڑی چلتی ہے، محبت ختم ہو جاتی ہے، پھر بچے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر محبت بچوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، پھر کیا کرتے ہیں، پھر وہ گاڑی ایسے چلتی ہے، دھکے کے ساتھ چلتی ہے، خامد بیوی کو اچھا نہیں لگتا، بیوی خامد کو اچھی نہیں لگتی، لیکن وہ گزارتے ہیں۔ اب شریعت کیونکہ انسان کے مزاج کو سمجھتی ہے، اس لیے گھر چلانا ہے نا، سسٹم کو چلانا ہے، گھر کے اندر محبت کو برقرار رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے تیرے دل کے اندر محبت نہیں ہے اس کے بارے میں، تجھے اچھی نہیں لگتی، اب وہ تجھے کوئی اور پسند آ گیا ہے، ٹھیک ہے اب تو اس کو پسند کر رہا ہے، اس سے نکاح کر لے، شریعت نے تجھے منع نہیں کیا ہے، لیکن جو گھر کے اندر بیوی ہے، جب تو گھر کے اندر آئے اس کی بھی تو تعریف کر، چاہے جھوٹی تعریف کر دے لیکن کر ضرور۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، ایک صحابی رسول آئے،
اپنی بیوی کی شکایت لے کر، امیر المومنین میری بیوی نے مجھے کہہ دیا ہے کہ میں تجھے پسند نہیں کرتی، میں تجھ سے نفرت کرتی۔ بلایا گیا بیوی کو، جب بیوی آ گئی امیر المومنین نے پوچھا ابھی کیسے بات ہے یہ؟ اس نے کہا امیر المومنین میں کیا کرتی، میں تو گھر کا سسٹم چلا رہی تھی، گزارا کر رہی تھی، کبھی میں نے اس کو نہیں کہا کہ مجھے تجھ سے نفرت ہے، میں اپنے حقوق ادا کر رہی تھی۔ اب یہ میرے پاس آیا ہے اور مجھے کہتا ہے قسم اٹھا کے کہو کہ میں تجھے پسند ہوں یا نہیں ہوں، قسم اٹھا کے کہو میں تجھے پسند ہوں یا نہیں۔ امیر المومنین جب اس نے مجھے اللہ کی قسم اٹھوا دی ہے تو پھر میں جھوٹ کیسے بولتی؟ پھر تو میں نے سچ بتا دیا ہے کہ مجھے تیری شکل سے ہی نفرت ہے، مجھے تو پسند نہیں ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا اے بیوی، اگر اس نے قسم بھی اٹھوا دی تھی نا تو پھر بھی جھوٹ بول دیتی۔ اللہ، اپنے خامند کو راضی کرنے کے لیے تو پھر بھی جھوٹ بول دیتی۔ اب تو ٹوٹ گیا نا گھر، اب تو سسٹم نہیں چل سکتا نا، اب تو مرد کے دل میں آ گیا ہے کہ یہ مجھ سے کیا کرتی ہے؟ نفرت۔ خیال کرائے گھر بن کے قسم آنا چاہے اور گھر جا کے بیوی سے قسم نہیں اٹھوانی، رزلٹ یہی نکلے گا اللہ ماشاء اللہ، ورنہ رزلٹ وہ یہ نہیں کرنا زندگی میں کبھی بھی، بس یہی کرنا ہے۔ شریعت نے اجازت دی ہے بیوی کو خوش کرنے کے لیے، ماشاء اللہ آج تو کیا بات ہے۔ بیوی کو بھی شریعت نے کہا ہے تم بھی خامد کی کیا کرو؟ تعریف کر دو، جھوٹی تعریف ہی صحیح، جھوٹ ہی صحیح۔ شریعت اجازت جب دے رہی ہے، اللہ اکبر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا دین کیسا بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں اسلام کیسا بنایا ہے، پوری 100% کوشش کی جا رہی ہے کہ جو دو فریق آپس میں مل گیا ہے انہیں جوڑا جائے، کسی بھی صورت میں انہیں توڑا نہ جائے۔ عزیز بزرگ و نوجوان ساتھیوں، جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے، اگر کسی نے اپنے رشتے کی بنیاد جھوٹ پہ رکھی ہے وہ توڑ چڑھنے والا نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی موڑ پہ آ کے ٹوٹ ہی جائے گا۔ دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں، آخری بات کر کے بات ختم کروں، آخرت میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ فرشتوں کے پاس لوہے کے کنڈے ہیں، لوہے کے جہنم کی آگ پہ گرم کیے ہوئے، وہ یہاں منہ پہ رکھتے ہیں، یہاں سے منہ کو چیرنا شروع کرتے ہیں، گدی تک چیر ڈالتے ہیں، یہاں ناک کو چیرنا شروع کرتے ہیں، گدی تک چیر ڈالتے ہیں، یہاں کان کو چیرنا شروع کرتے ہیں، گدی تک چیر ڈالتے ہیں، پھر دائیں سائڈ، پھر بائیں سائڈ، ایسے ان کے ساتھ یہ عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ بول کے جو ہم پیسے کما کے آتے ہیں، جھوٹ بول کے جو ہم بزنس کاروبار کر کے منافع کما کے ہم آتے ہیں، وہ حرام ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ وہ کھا کے وہ پہن کے اگر میں بیت اللہ ہی چلا جاؤں نا کچھ نہیں ہونے والا، جب تک میرے اندر حرام کھڑا ہے نا کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ خود اندازہ لگیں کہ اب ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ نمازیں پڑھتے ہیں پھر بھی ہمارے حالات بہتر نہیں ہوتے، ہم اعتکاف بیٹھتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، ہم روزے رکھتے ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، ہماری پریشانیاں گھر کی ویسی ہیں، ہمارے گھر کے معاملات مصیبتیں ویسی کی ویسی کھڑی ہیں۔ ہم نے کبھی اکیلے اور تنہا بیٹھ کے یہ نہیں دیکھا ہے میں جو بزنس کر رہا ہوں، میں جو کاروبار کر رہا ہوں، کہیں میں اپنے اس کاروبار لین دین میں جھوٹ کا سہارا تو نہیں لے رہا، اپنی حلال کی کمائی، اپنی حلال کی روزی کو حرام تو نہیں بنا رہا۔ محنت ویسے میں سارا دن کرتا ہوں، دھوپ میں ویسے سارا دن کھڑا رہتا ہوں، سفر کرتا ہوں، دور دراز جاتا ہوں، ایک میرے جھوٹ کی وجہ سے اگر میری وہ حلال کی کمائی حرام ہو جائے تو مجھے کون سمجھدار کہے گا؟ پھر مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ آپ میرے بزرگ ہو، آپ میرے بھائی ہو، آپ بھائیوں سے میں یہی گزارش کروں گا، آپ آج ہی سے اپنے دل کے ساتھ یہ تہیہ کریں، جس طرح سے مردی مشکل حالات آ جائیں ہم جھوٹ
हमारा सगा भाई भी फंस रहा हो ना, एक तरफ से भाई हो दूसरी तरफ से दुश्मन हो, जो सच्चा हो हम उसे सच्चा करेंगे, हम उसको झूठा नहीं करेंगे। हमारी वालदा साहबा थी, फौत हो गई, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनकी एक गाय थी, गर्दन में उनको एक बीमारी थी, फोड़ा वगैरह निकला था, वो ख़राब हो गया था, फैल गया था, फिर ठीक हो गया, ऊपर से चमड़ा आ गया। कसाई को नज़र नहीं आता। अगर अम्मा ना कहती तो उसे पता, अपनी तरफ से तूने तसल्ली कर ली है, देख लिया है, उसने कहा जी ठीक है मैं लेने के लिए तैयार हूँ। अम्मा जान ने कहा कि मैं रुक जाओ। गाय जो थी उसका मुंह ऊपर किया, वो चमड़ा हटाया और उसको वो दाग दिखाया कि इसको ये बीमारी हुई थी, ये फोड़ा निकला था, ये इसका जख्म है जो अब छूट गया है, ये देख लो। इसको देखने के बाद फिर रेड लगाओ। वैसे वो जो गाय थी, वैसे वो तकरीबन 60,000 की थी, तकरीबन कितने की थी? लेकिन वो कसाई कहता है अम्मा जान ये जो आपने अमल किया है ना, ये है 60 की ही, मैं इसको 80 की लेके जाऊंगा आपसे। वो अम्मा जान से 80 की लेके गया और मंडी में उसकी 90 की बिकी। अल्लाह, ये सच है। ये क्या है? ये सच है। सच बोलेंगे, जो थोड़ा मुनाफा आएगा अल्लाह उसमें ऐसी बरकत रख देगा कि जो हराम के पैसों से काम नहीं होगा वो हलाल के पैसों से हो जाएगा। हमारा घर बीमारियों से बच जाएगा, हमारा घर डकैतियों से बच जाएगा, हमारा घर परेशानियों से बच जाएगा। और ऐसी दौलत को मैं क्या करूं? मुझे नींद ही ना आए। लाखों करोड़ों का मैं मालिक हूं और मैं खा ही ना सकूं। डॉक्टर मेरे पर पाबंदी लगा दे, अगर तूने खाया ये तेरे लिए जहर है। क्या करूंगा मैं ऐसी दौलत को? वही हलाल न कमा लूं जो खाना नसीब भी हो जाए, जिसको मैं पहन सकूं। अपने मासूम छोटे छोटे बच्चों को मैं क्यों हराम खिलाऊं? खुद को जहन्नम का ईंधन बनाऊं, अपने बच्चों को जहन्नम का ईंधन बनाऊं। पागल हूं मैं। अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं है, खुद से मोहब्बत नहीं है, जहन्नम के ईंधन में तैयार कर रहा हूं। और जिन्हें मैं हराम खिलाऊंगा, जिनका वजूद, खून, गोश्त, सब कुछ हराम की दौलत से पला हुआ है, वहां क्या फर्क पड़ेगा? सारी रात इसके ऊपर शबीना पढ़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। ये पूरा वजूद हराम का तैयार हुआ है। अब भाइयों मेरे, अब समझो, यही रुक जाओ, यही बस कर दो। बस आज माफी मांग लो, तौबा कर लो। बकाया जिंदगी कारोबार है, बिजनेस है, दीन है, शरीयत है, लेन देन है, मजलिस है, जो भी मीटिंग है, सच बोलना है, झूठ का सहारा। जो आप में से मेरा भाई सच को अपनाएगा, ये सच उसको नेकी की तरफ ले जाएगा और नेकी इंसान को जन्नत की तरफ ले जाएगी। और जो झूठ का सहारा लेगा, झूठ गुनाह की तरफ ले जाएगा और गुनाह इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।